اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر ہوتے ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس دوزخ میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو یہ کافروں کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن آ گیا، لیکن یہ اس کافر کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر مر گیا۔ اگر موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں شرک سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اگر وہ پکی توبہ کر لیتے ہیں، بشرطے کہ ان کی توبہ درست ہو۔ ایک پاکستانی توبہ ہے نا، اور ایک اللہ کے نزدیک توبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک خالی خلی توبہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے نزدیک توبہ ہے اصلاح کے ساتھ۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اس میں نے اس آیت کو بریف کیا تھا، چونکہ یہ کریٹیکل آیت ہے، یہ نکال لیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر، سورہ نحل جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں آخری صورت ہے، بالکل اینڈ پہ جا کے نا یہ آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کس کی قبول کرنی ہے۔ آیت نمبر 119 ہے آپ کے بلو والے قرآن میں، 282 نمبر پیج ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 119، 14ویں پارے کا آخری صفحہ، اس کی پہلی لائن ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ گناہ کر لیتے ہیں جہالت کے اندر، ثم تابوا، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے ہونے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اصلاح کا ذکر تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں بھی آیا تھا، ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے حق میں لغفور الرحیم، ضرور بالضرور بخشش فرمانے والا، مہربان ہوگا۔ کس کے حق کے اندر؟ جو لوگ جہالت میں گناہ کر بیٹھے ہیں، اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، اس کے بعد معاف کرے گا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، صرف توبہ سے ہی معافی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک ہے، اکیلا، یکتا، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم، اس میں دوام بھی ہے۔ سمندر میں تو کبھی کبھی طغیانی آتی ہے نا، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے نا، اس میں کبھی بھی کمزوری نہیں آتی، وہ ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ الرحمن بھی ہے اور الرحیم میں بھی، یہ دونوں کوالٹیز ہیں اس کی۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر ہے نا جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 162 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسماء اعظم ہے نا، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے۔ ایک آیت آپ نے سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا ہے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء اعظم ہیں، یعنی جس کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا، وہ ان 2 آیات کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کے نام آ رہے ہیں وہی اسماء اعظم ہیں، الرحمن، الرحیم، یا حیو یا قیوم، یہ دونوں اس میں آتے ہیں، اور یہ الرحمن الرحیم یہاں پہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب کبھی بھی دعا کرواتا ہوں تو وہ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے
کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو میں ہمیشہ اسماء اعظم جو پڑھ رہا ہوتا ہوں اس میں یہ دو آیات بھی پڑھتا ہوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیات۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، اسے آیت الآیات کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ایسی آیت جس میں اللہ کی کئی آیات بیان ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سائنز آف گاڈ، ایک نہیں بے شمار۔ اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اللہ تعالیٰ کے فینومینا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے فینومینا جو قرآن پاک میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں، جن کو التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا گیا ہے، وہ بیان ہوئے ہوں سوائے اس آیت کے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے جہازوں کے سمندروں میں چلنے میں، بما ینفع الناس، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، یعنی وہاں سے سی فوڈ جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی سبزہ اگا دیتا ہے اس پانی کے ذریعے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آسمان اور زمین کے اندر جو سسپینڈڈ ہیں بادل، لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنی نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں گنوائی گئی ہیں۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق، نمبر 2 رات اور دن کا آنا جانا، نمبر 3 جہازوں کا سمندروں میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل کرنا، نمبر 4 آسمان سے پانی کا برسنا، نمبر 5 اس پانی کے برسنے سے زمین کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر لیا، نمبر 6 زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، لو جی سب کچھ کور ہو گیا، نمبر 7 ہواؤں کے چلنے میں جو کہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں، اور نمبر 8 بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سسپینڈڈ ہونا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے رزلٹ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی۔ تو اب جس اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اس کے مقابلے پہ اگر کسی اور کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ کر دی جائیں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت کی جائے، دلی محبت آخری درجے کی، جو کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایک کرائٹیریا پھر اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اندادً یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو مشرکین عرب
اگر اس جرم کے اوپر مجرم ہے اللہ کے حضور، تو آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مجرم ہے۔ اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے۔ وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ والے سے مراد یہ رسول اللہ کو، صحابہ اور اہل بیت کو لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ان کو نہیں لیتے، کیونکہ وہ تو ولی نہیں تھے نا، ولی تو بعد میں ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے، اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی۔ تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا، اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، آج بھی ان اولیاء کو لیں، وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے، وہ آپ کو سنت اذکار نہیں بتا سکتے صبح و شام کے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ فرض نماز کے بعد کہ آپ کو 2-3 اذکار بتائیں گے، 17 نہیں بتا سکتے، ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ ان ہستیوں کے بعد، حتیٰ کہ سورہ الزمر کے اندر جا کے آئے گا، سورۃ المومن کے اندر، کہ ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے پھر دل پھیل جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں جناب، آپ اللہ کی توحید بیان، ہم تو کئی بار یہ تجربہ کر چکے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی۔ بلکہ ہمارے ایک سیالکوٹ میں بڑے قریبی بھائی، تو وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں امام تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی توحید کی طرف راغب کیا تو دعوت کی برکت سے انہوں نے بھی حق قبول کیا، تو ظاہر ہے وہ اب اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بہرحال توحید کے اوپر درس شروع کیا قرآن کے اندر، جو قرآن کی آیات ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھ کے، اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2-4 دن تو توحید برداشت کی انہوں نے، اور پھر بابے جو ہے مسجد کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہ ایک جناب اللہ نہیں دھوندے رہندے ہو ہر ٹائم، کو بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو۔ یہ دیکھیں پنجابی کا محاورہ نے یوز کیا، ہر ٹائم اللہ نہیں دھوندے رہندے ہو، استغفر اللہ توب الیہ۔ تو ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہے، اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کو تو پہلے ہی اتنے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ایک اور نے نکال دی تو کیا ہو گیا؟ ہاں ظاہر ہے وہ نکال رہے تو ہیں، حالانکہ یہ خود بھی نکالنے والوں میں شامل ہیں جی۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، شرک کی کوئی بھی فارم ہو، وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسی گالی دے رہا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں نا اس طرح کے، تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار میرے اوپر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط دیکھیں، یہ جو ند لفظ ہے نا، اندادیں، سیم یہ الفاظ ہیں۔ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آگے کہا، ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ لفظ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیا؟ اب وہ پاکستانی ہوتا نا تو کہتا نہیں یا رسول اللہ مد مقابل نہیں، میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا، غیر مستقل بذات، عطائی اور اللہ کے اذن سے مانتے ہوئے کہا ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام تو بولے والے مسلمان تھے نا، یہ ساری شیطانیاں ان کو تو نہیں آتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ ایک بریلوی عالم تھے، تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی نا، انہوں نے کہا جی آپ کو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا سمجھائے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ اے میرے پیارے صحابی، کہیں ایسا تو نہیں آپ مجھے خدا مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو آگے الفاظ تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں تو صحابی کہتا نہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کو
خدا نہیں مانا، خدا کا بندہ مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، تو میں نے کہا آگے جو الفاظ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہ اکیلا جو اللہ چاہے. اگر آپ کی بات ہوتی نا تو وہ صحابی کہتے کہ نہیں میں آپ کو اللہ کا بندہ مان کے کہہ رہا ہوں، تو حضور کہتے ٹھیک ہے کہتا رہے. آپ تو بالکل الٹ بات کر رہے ہیں، نہیں مجھے نہیں شامل کرنا ذات، تکوینی امور میں نہیں کرنا، تقدیر سے جو ریلیٹڈ ہے. ہاں باقی دین کے معاملے میں تو بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں. جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کسی معاملے کا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام سے آپ نے کاؤنٹر کوسچن کیا، ان کو نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے واللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے، دین اللہ اور اس کے رسول سے ہی سیکھنا ہے. اور اسی کو سپورٹیو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مجھے بھی جو دین اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. انما اس میں یعنی الفاظ جو ہے نا بخاری مسلم کی حدیث کے کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے جناب اس دو لفظ پکڑ لیے تو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ رزق کے اوپر لے گئے اور تکوینی امور کے اوپر، حالانکہ یہاں پہ دین کا معاملہ تھا. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اللہ نبی وارث، تو اس میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں اس حوالے سے. یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام نے جتنی اس حوالے سے سختی فرمائی ہوئی ہے، وہ مسلم شریف کی جو حدیث بڑی مشہور ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو وہ بہک گیا، بے شک وہ بہک گیا. نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، وہ بہک گیا. اب اس سے ابھی آگے یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات تو پہلے کر دی ہے، میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، میں کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا، تو اس میں تو لٹریچر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور حقیقتاً یہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا سامنے امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ ہیں جو کتابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو ہیں، بابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ فرمایا قم اذهب، اٹھو ادھر سے نکل جا. اتنا آپ علیہ السلام کو جلال آیا اس حوالے سے. لیکن آپ کے وہ صوفیاء کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آکھے وہ کافر اور مشرک ہے، جو ایک کو دو کہہ دے وہ کافر اور مشرک ہے. حالانکہ ایک نو ڈو کہنے والا ہی موحد ہے. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس لیول کی محبت ہوتی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نسبت کی وجہ سے. اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یہ ہمیں چین بتائی گئی ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ نبی کا رب ہے. حالانکہ قرآن میں بالکل اور بات ہے، یہ الٹ بات کی ہے. قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے اپنی شناخت کے لیے. یہ الٹی گنگا لے کے چلتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے یہ باتیں تو بکتی ہیں. پھر انبیاء کی شان میں غلوب کرنا تو بکتا ہے نا جی، عیسائیت میں بکا ہوا ہے نا، آپ دیکھ لینا. تو
اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کا معاملہ ہی ایسا رکھا ہے کہ یہ اگر امتحان نہ ہو مخلوق کی کوالٹیز کا تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہی نہ ٹھہرایا جائے کسی کو، تو اسی لیے لوگ پھر شریک ٹھہراتے ہیں نا۔ اور نبی علیہ السلام کی پھر حدیث صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند کیا کہ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہ نبی علیہ السلام کس کو سنا رہے تھے؟ انہی کو سنا رہے تھے جنہوں نے کام ڈالنا تھا، جو آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے شدید ترین محبت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس نے ایمان کی علاوت چکھ لی جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ غصہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں نا اللہ کے مقابل اور ہستیوں کے ساتھ، تو اللہ بتا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو قیامت کے دن ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ آپ بے شک کہتے رہے میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں ورنہ جو تک سارے نہ لے جائیں۔ ہاں دوزخ میں کے لیے یہ شرط ہو سکتی ہے کہ جن جن کو میں نے گمراہ کیا جب تک میں دوزخ میں ان کو نہیں لے جاتا تو میں نے دوزخ میں جانا، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہوگی، جنت اللہ کوئی نہیں پائی جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہ آؤں گا۔ پھر حضور نے اپنے چچا کو بھی کہا کہ عباس میرے چچا میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اے میری پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ تو یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا، اور اس وقت ان کی حال کیا ہوگی۔ ابھی تو یہ بابوں کے نعرے مار رہے ہیں نا، ادھر انہوں نے کہنا یا اللہ بابا نو پہلے جڑا نا چونک دوزخش، وہ کیسے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے۔ ظاہر ہے وہ بیچارے کیا کریں گے، ادھر تو دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے، کہتے تھے ساڑھے مرید ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے، تو اللہ تمہارا یہ سارے جو بزرگ بابے ہیں نا وہ اپنے مریدوں کہیں گے بھائی اپنا اپنا پری نبھاؤ، سانوں تو اپنی فکر پئی ہے آج۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سارے تعلقات آپس میں ٹوٹ جائیں گے، پیری مریدی ختم، بیعت ٹوٹ جائے گی، تجدید بیعت بھی نہیں ہو سکتی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو پھر جب وہ یہ مرید یہ دیکھیں گے نا جو اتباع کرنے والے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ چلے جانا، پھر تو ہم پوچھ لیں گے تسی تاڑے نعرے مار مار کے تو چندے دے دے کے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی تم سے بیزاری دنیا میں ظاہر کریں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو نا، اگر دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے نا تو ہم اب دنیا میں گئے نا تو ہم انجینئر صاحب کی ویڈیوز ہی دیکھا کریں گے۔ ظاہر ہے یہ نعرہ کون لگا رہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بابوں سے لانے برات کون کروا رہا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہا ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اچھا وہ یہ کہیں گے یار یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہے، ان سے صرف ایک معصومانہ سوال کریں کہ یہ بتائیے، ہم لوگوں سے یہ کرتے تھے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آیات ہیں اس میں غلام احمد قادیانی فال کرے گا کہ نہیں، کہ جو قادیانی ہیں وہ قیامت والے دن جب غلام احمد قادیانی کہے گا آج تو میں خود عذاب میں جا رہا ہوں میں تمہارا کیا کروں، تو قادیانی یہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی تجھ سے لانے میں، کہتے ہیں بالکل کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں غلام احمد قادیانی تو قرآن کے نزول کے 1300 سال بعد آیا ہے، تو اس میں تو نہیں ذکر، یہ تو مشرکین عرب کے بارے میں آیات ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کرے گا تو آڑے نہیں کرتے، ہم کوئی بات کر دیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بات سمجھائی ہے بڑے اعتماد کے ساتھ، کہتے ہیں میں کرتا ہے، وہ آپ کے تو میں کہتے ہیں کہ سارے اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ آپ کہنا چاہیے لعنت اللہ۔
کبھی ابو بکر صدیق نے کہا سارے صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ اتنے متکبرانہ جملے کے اوپر سبحان اللہ کہنا چاہیے؟ شیخ عبد القادر کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، اگر انہوں نے کہا تو وہ پھر اولیاء اللہ نہیں ہوں گے، اور اگر اولیاء اللہ میں سے ہیں تو وہ اتنے تکبر کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ تو وہ کہیں گے آج ہم دنیا میں اگر کاش ہمیں واپس اللہ بھیج دینا ہم بھی اس طرح تبرہ کریں گے۔ یہ تبرہ لفظ اسی نا اعلان برات، ٹھیک ہے، تبرہ کریں گے جس طرح آج تم کر رہے ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کر دے گا اس حال میں کہ وہ پشیمانی میں ہوں گے، علیہم ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، والعیاذ باللہ تعالی، اور وہ کسی صورت آگ سے نکل نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، سورہ الاحزاب پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ وہ کہیں گے کہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اللہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، بالکل آخری رکوع میں۔ تو آپ یہ قادیانیوں کی تو میں نے وصف مثال دی ہے، آپ دیوبندیوں سے اگر پوچھ لیں کہ یہ احمد صاحب بریلوی صاحب کے ماننے والے ان کے بارے میں یہی کہیں گے، بالکل کہیں گے، اور بریلویوں سے پوچھے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ماننے والے قیامت الدین یہی کہیں گے، بالکل کہیں گے۔ تو یہ تو اجماع ہی ہوا ہے اس کے اوپر بزرگوں سے تبرہ کرنے پہ۔ تو اے تبرے جڑے نا بزرگوں سے کرو جے کرنے جے اعلان برات، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اعلان برات کریں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے، اس نے قیامت کی جو وہ ویڈیو تھی نا پہلے ہی چلا دی ہے، تاکہ وہاں جا کے آپ کو شرمندگی جو ہونی ہے نا پہلے ہی پتہ چل جائے، اور آپ مرنے سے پہلے غور کر لیں۔ کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان ایک دفعہ بھی زندگی میں تو نے غور کیا نا، تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھ لو بابے نو کیسے رگڑا لگ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بے شک بابا بچاؤ مہم کریں، بابے تے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے اسے معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔